بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاران خندہ پرور خوچہ خاکے نیا ڈرائیور ملتے ہی ہم اپنی کمپنی کے طے شدہ معمولات کے مطابق سفر معاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ نئے ڈرائیور صاحب کو دیکھتے ہی دعا سلام ہو گئی۔ گاڑی جیسے ہی سوئے منزل روانہ ہوئی، ڈرائیور صاحب فرمانے لگے کہ صاحب ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو دو باتوں کا بطور خاص دھیان رکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بھولے سے بھی خان صاحب نہ کہا جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہم رستے وستے یاد نہیں رکھتے، لہٰذا تمام شہروں کے راستے بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ خان صاحب اگر آپ کو خان صاحب نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ پہلے تو چشم خون خار سے انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور پھر شریفانہ انداز اپناتے ہوئے کہنے لگے ہمیں خوچہ کہا جائے، خوچہ۔ ہمیں دوسری بات کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پھر عرض کرنا پڑا کہ خوچہ آپ راستے یاد کیوں نہیں رکھتے، جبکہ راستوں کا جاننا ڈرائیور کا فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ہمارا یہ سوال کرنا تھا کہ خوچہ پتھرا سے گئے، ہم نے محسوس کیا کہ خوچہ پرانی یادوں میں کھو گئے ہیں۔ اتنے میں شہر کا وہ چوک آ گیا جہاں سے سڑکیں دوسرے شہروں کی طرف نکلتی تھیں۔ ہم نے اس چوک میں پہنچتے ہی خوچہ سے کہا رائٹ، کہنے لگے کیا؟ ہم نے فوراً کہا دائیں ہاتھ تو انہوں نے بڑی مستعدی سے کار بائیں طرف موڑ دی۔ ہم خوچہ کی اس نافرمانی پر قدرے خفا تو ہوئے، مگر یہ سوچ کر تھوڑا اور جا کر صحیح سڑک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ جائے مقصود پر پہنچتے ہی ہم نے خوچہ سے پھر کہا کہ بائیں طرف موڑیے۔ اب لیفٹ کہنے کی غلطی نہیں کی، انہوں نے پہلی کسی چابک دستی سے گاڑی دائیں جانب جانے والی سڑک پر چڑھا دی۔ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکے اور اگلی آنے والی پارکنگ میں گاڑی پارک کروا دی۔ گاڑی پارک کرواتے ہوئے ہم نے لیفٹ رائٹ جیسے مشکلات پیدا کرنے والے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ خوچہ کو اشارے سے کہا کہ گاڑی یہاں روک دیجیے۔ اب ہم صوبائی ہاتھوں کے مسائل میں الجھا دیے گئے۔ خوچہ سے 10 شناسی کے مسئلے پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ آپ دائیں بائیں کی بجائے لفظ الٹا اور سیدھا استعمال کریں۔ اگرچہ الٹے اور سیدھے میں بھی خوچہ وقت دقت محسوس کر رہے تھے، لیکن ان الفاظ کا استعمال ہماری زندگی کے لیے کم مضر تھا۔ اچھا تو خوچہ یہ آپ راستے نہ یاد رکھنے کی بھی وجہ بتا کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ صاحب آپ یہ وجہ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، ہم پچھلے 4 سالوں سے ایک عذاب سے گزر رہے ہیں۔ ہم بہام تو گئے کہ یہ عذاب شاید وہی روایتی سا کرب مسلسل ہے جو ہر دل پھینک ذی روح کے دل کی تاروں سے بلکہ رگے جان سے گزرتا ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان کی مرمت کر دی جائے، یعنی ان کے دل درد مند کی مرمت۔ اب ہم نے وہ دوبارہ گاڑی چلانے کی درخواست کی اور خوچہ سے محو گفتگو ہوئے۔ گاڑی جیسے ہی خوچہ نے چلانا شروع کی، ڈرائیوری تو ان کی بالکل قابل اعتماد تھی، بس کسی ستم ظریف نے انہیں دائیں بائیں کا مطلب ہوئی بتا دیا جو کہ اس ستم ظریف کو معلوم تھا۔ خوچہ بھی اس لیے الٹے سیدھے مطلب میں کوئی خاص فرق قائم نہ رکھ سکے۔ معمولات زندگی تو رواں دواں رہتے گئے، مگر دکھی خوچہ سے ہمارا دوستانہ بھی بڑھتا گیا۔ اچھا تو خوچہ آپ نے دوست رکھی تھی یا سہیلی پالا تھا؟ دوست موست کچھ نہیں، بس ایک ہے خانہ خراب کی بچی۔ ہم نے ایک دن 4 سال پہلے مسجد میں جا کر قسم اٹھائی تھی کہ وہ خانہ خراب ہم کو راستے میں ملے گی تو اس سے دل کی ایک بات کرے گی۔ وہ اس مسئلہ خوچے خراب پر بہکی باتیں کرنے لگے تھے۔ اچھا تو بات صرف اس سے ملنے کی ہے، ہم ان سے جا کر مل لیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو چھوٹی سی مسئلہ ہے۔ خوچہ آگ بگولا ہو گئے، نہیں صاحب ہم نہیں۔ ہم نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا وہ خانہ خراب ہم کو راستے میں ملے گی تو پھر ہم دل کی بات اس سے کرے گی، بس یہی کوئی 40-50 سیکنڈ لگیں گے۔ ایسے تو خوچہ وہ آپ کو زندگی بھر راستے میں نہ ملی تو اگلے جہاں کے راستوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ آپ اور اس کے راستوں سے تو کیا علاقے بھی جدا ہو جائیں۔
مثلا یہ کہ آپ جہنم میں چلے جائیں اور وہ جنت میں۔ ہمارے اس مخلصانہ مشوروں کو یک لخت مسترد کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس کے لیے تو ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، مگر خوچہ بات تو پھر راستوں کی آ گئی، قسم تو یوں ٹوٹ جائے گی، بہتر ہے کہ قسم کو آپ زندگی میں ہی توڑ لیں۔ خوچہ خدا نہ کرے کہتے ہوئے ہم سے خفا ہو کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر ہم ان سے خوچہ خراب کی باتیں دہرانے لگے۔ خوچہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ وہ خوچہ خراب ہم کو دکھا دی جائے یا دکھا دیا جائے اور اس کو ہم آپ کے راستے پہ لے آئیں۔ صاحب یہ خوچہ کی قسم ہے کسی صاحب کی نہیں، ہم کسی بھی طرح اس خانہ خراب سے اور راستے سے نہیں ملے گا۔ یہ قسم ہی اگلے جہان بھی جا کر نہیں توڑے گا۔ اچھا تو تم اسے بھول جاؤ دل بے خبر کی طرح۔ صاحب وہ کیسے؟ اب ہم لاجواب ہو گئے۔ اس خوچہ خراب کی وجہ سے آپ راستہ یاد نہیں رکھ پاتے، اور ہاں خوچہ خراب کی وجہ سے آپ راستہ یاد نہیں رکھ پاتے، اور ہاں خوچہ ہی کیوں خان صاحب کیوں نہیں؟ تو جیلر کسی سختی اس کے چہرے پر عیاں ہو گئی۔ ہم نے اپنا نام بدل کر خود کو سزا دی ہے۔ بس صاحب اب اور کوئی راستہ یا طریقہ ہمیں نہ بتانا، بلکہ جس دن وہ خانہ خراب ملے گی ہم اس سے دل کی بات کہے گی تو تمہیں بتائے گی۔ امید واسق ہے کہ خوچہ خراب تعدم تحریر رستہ خوچاں کے مسافر نہیں مسافر نہیں بنے ہوں گے، کیونکہ واسق ہے کہ خوچہ خراب تعدم تحریر رستہ خوچاں کے مسافر نہیں بنے ہوں گے، کیونکہ ہمیں خوچہ ملتے میں ہیں مگر کچھ بکتے نہیں، شاید کچھ دل میں دبائے پھرتے ہیں۔ اس طرح ہم بھی پچھلے 4-5 سالوں سے یاران خندہ پرور کے خاکے لکھ کر محو انتظار تھے کہ انہیں شرمندہ اشاعت کیا جائے، مگر کوئی قابل قدر رسالہ یا کتاب ہماری جغرافیائی دوریوں کے سبب ہمارے دائرہ شناس میں نہ آ سکی تھی کہ جہاں ان کی اشاعت ہو سکتی تھی۔ اب ہم بھی رستہ خوچاں پر آئے ہیں تو سوچا کہ انہیں بھی شامل اشاعت کیا جائے۔ لفظ خوچہ خاکے خود ان خاکوں کے لیے کسی سرکاری اعزاز سے کم نہیں۔ اتنے سچے اور پکے خوچے شاید دوبارہ نہ مل سکیں، جو کہ ہمارے لیے کسی خوش بختی سے کم نہ ہوگا۔ ہمارے خوچہ خاکوں کے ابتدائی حصے کو آپ خندہ نامہ کہہ سکتے ہیں، اور چاہیں تو خوچہ نامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صدائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، ذکر یار مسعود۔ برادر بزرگ ہم جیسے آرام پسند بندے کو کان سے پکڑ کر ایک انتخابی مہم میں لے گئے۔ اپنے آرام کو کسی ناگہا خلل سے بچانے کے لیے ہیلے بانے تو بہت بنائے جناب، ہم قسم کھا کر یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے سینے پر جس کی پارٹی کا ایک مرتبہ بیج لگا لیں، اس کے امیدواروں کی اگر ضمانت ضبط نہ ہو تو وہ اللہ کا احسان سمجھیے، مگر اس کا ہار جانا تو پکی بات ہے۔ برادر بزرگ جس انتخابی مہم میں ہمیں ساتھ گھسیٹ کر لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ 40-50 کارکنوں کے دائرے میں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے، نوجوان موٹر سائیکل بیٹھا ہوا ہے، گول دائرے میں باقی کارکنوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، گویا کہ کوئی ہاکی میچ شروع ہونے سے والا ہے۔ پھر وہ مجمع گول منتشر ہو گیا اور موٹر سائیکل سوار طالب علم لیڈر شور مچاتا ہوا چلتا بنا۔ موٹر سائیکل بھی خوب شور کر رہی تھی، اس کا تو سلنسر نکلا ہوا تھا، نہ جانے لیڈر صاحب کا کیا نکلا ہوا تھا کہ وہ شور مچاتا ہوا چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہی طالب علم لیڈر ہمارے کالج میں آیا اور چھٹی کروا کر چلتا بنا۔ اس زبردستی چھٹی کروانے کے عمل تقریبی کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو نعرے استعمال کیے گئے، خصوصاً پرنسپل صاحب کے خلاف،
ان کی بناوٹ میں بھی ایک جدت تھی، ایک نیا پن تھا۔ ہمیں یہ نعرے کی کسی تخلیقی ذہن کی کارستانیاں دکھائی دیتی تھیں۔ نعرہ سازی کی صنعت کا مستقبل ویسے بھی ہمارے ملک میں بڑا روشن ہے۔ سن کوئی 1999 بمقام زکریہ یونیورسٹی مشاعرہ آل پاکستان مجمع عام ایک کثیر تعداد، ایک نوجوان شاعر، زلف پریشاں، چاک گریباں، مونچھے ڈاکو محمد خان جیسی حسن محبوب کے سیار تصور کی طرح آیا، دو چار مزاحیہ غزلیں اور نظمیں سناتا ہوا چلا گیا۔ بہت مشاعرے دیکھے، ایسا کرکٹ میچ نہیں دیکھا۔ شگفتگی، گہرائی، سامعین سے پذیرائی اور پھر اسے دوبارہ مشاعرہ کروانے کی سامعین اور انتظامیہ کی لڑائی۔ فخر پاکستان صدر مشاعرہ جناب احمد نظیم قاسمی سے پہلے انہیں ہولا جولی کے عالم میں دوبارہ مشاعرہ پڑھوایا گیا۔ آخرکار ہمارے دماغ میں کل پرزوں نے کام کرنا شروع کر دیا کہ صاحب تو دیکھے والے ہیں۔ وہ تھے لالا خالد مسعود خان، جو کہ ہماری کالج کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے نجات دہندہ کے فرائض سر انجام دے چکے تھے۔ بذریعہ شعر و ادب ہم بھی ان کی صف دوستاں میں جا کر نماز ادب ادا کرنے لگے۔ شروعات سے ہی خالد مسعود کو اللہ پاک نے سامعین کا بڑا مجمع عنایت فرمایا ہے۔ یہ اپنے سال کے 182.5 دن جان نوردی کرتے ہوئے، ملک و قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، یہ شاعروں اور ادیبوں کو کی اس قوم جہاز میں سے ہیں کہ ان کی قوم کو دو چار بندے اگر کسی پچھلے کئی سال سے بیجنگ کھیل رہے تھے، ہم بنا رہے ہیں۔ ان کی خوبیوں کی تصدیق تو ہم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ان کی خوبیوں کے بارے میں بھابھی محترمہ سے ہمیں کلام کرنے کی جرأت نہیں ہو سکی۔ خدشہ رہا کہ کہیں ان کے قبیل کا بندہ سمجھ کر بندہ ناچیز کا کورٹ مارشل ہی نہ کر دیا جائے۔ خدا کرے اس ہنگامے گل و گلزار میں تا دیر چہچہاتے رہے۔ ان سے بڑھ کر اور کون خندہ پرور ہو سکتا ہے؟ صاف گوئی ان کی خوبیوں کی فہرست کی شاہ سرخی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر بات جو دل میں رکھتے ہیں وہ زباں ہوں، وہ لالے ہی نہیں۔ بات جو دل میں رکھتے ہوں یہ وہ لالے ہی نہیں۔ سلسلہ پروفیسریہ آئے ڈوگرے سلیم۔ آپریشن کروانے والے مریض کو علم ہو جائے کہ اس کے پہلے آپریشن کی طرح ڈاکٹر کا بھی پہلا آپریشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مریض ہسپتال چھوڑ کر بھاگ جائیں، مگر ہمیں ان کے پہلے ہی تاکہ کبھی بھی فکر مند نہیں ہوئے تھے کہ ہماری انگریزی کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا اس وقت بھی ان کے بال سفید تھے مگر آدھے۔ لوگ سمجھتے کہ بڑے تجربہ کار پروفیسر ہیں۔ جہاں تک ہماری نراقص رائے کا تعلق ہے، ان کے بالوں کی سفیدی ان کی ٹیوشن زنی میں ممدوح و معاون ثابت ہوتی تھی۔ شکی مزاج طالبات کے والدین بھی اپنی برخورداریاں تو ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کے لکھنے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے ہمیں نظر آئی وہ ان کا بائیں ہاتھ سے لکھنا ہے، جبکہ ہمیں انہوں نے دائیں ہاتھ سے لکھنا سکھایا۔ بزرگ انہیں پٹواری بنانا چاہتے تھے، مگر یہ پروفیسر بن بیٹھے، اور وہ بھی انگریزی زبان کے۔ انگریزوں کے بزرگوں کی پشت در پشت سے دشمنیاں چلی آ رہی ہیں۔ انہیں بائیں ہاتھ سے جو لکھنے کی عادت پڑی وہ بھی ان کا والد گرامی کا حکم تھا۔
اب یہ انگریزی کا کافروں کی اور دشمنوں کی زبان ہے، اسے کبے ہاتھ سے لکھی ہو۔ کالج میں انگریزی لیکچرر بھرتی ہوئے تو خاندان کے دیگر بزرگ ان کے والد حضور کو مبارکباد کے تحائف میں مٹھائیاں، پھول اور قطع تعلقی کی دھمکیاں دے جاتے تھے۔ ہم ہی ان کی زبانی کئی بار ڈوگر گزش سن چکے ہیں۔ لڑکیوں کو پڑھانے پر ان کے بزرگ تو یہی فرماتے تھے کہ یہ مردوں کا کام نہیں، لڑکوں کو پڑھاتے تو بزرگ پوچھتے کہ تم کوئی کام بھی ڈھونڈو گے یا صرف لڑکوں کو ہی پڑھاتے رہو گے۔ جس دن ان کا نکاح بالجبر ہوا تو مولوی صاحب کو والد گرامی نے واپس جاتے ہوئے اجرت نکاح اور ان کی کلائی تھما دی کہ مولوی صاحب آج ان کی مسجد میں چھٹی بند کر دیں۔ پچھلے دنوں بزدار صاحب ملے تو فرمانے لگے سلیم ڈوگر ایک مکمل شریف آدمی ہے۔ یہ کہہ کر ہمیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا گیا، اب ہم ان کی کیا غیبت کرتے۔ بزدار صاحب کو ہم مطلع کرنے چاہتے تھے کہ وہی ڈوگر سلیم ہیں کہ جنہوں نے 12ویں جماعت میں سعادت حسن منٹو کے افسانے کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت پڑھا کر ہمیں زبردستی سعادت مند کیا تھا۔ ساتھ یہ فرمائش بھی کر دی تھی کہ ان کتابوں کو والدین کی نظر سے بچا کر رکھنا، اور ہاں اگر ایسا نہ کر سکتا تو پھر خود بیچ کر رہنا۔ اتفاق والد گرامی تو خود بچ کر رہنا۔ اتفاق سے والد گرامی اس دن گھر کے دروازے پر چیک پوسٹ بنائے بیٹھے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر ہمارے اوزان خطا ہو گئے۔ انہوں نے ہماری گھبراہٹ کے عالم کو بھانپتے ہی ہماری جامہ تلاشی لی۔ آخر کار وہ ہمارے باپ تھے۔ جب ان 6 اچھے افسانوں کے متنازع نام نظر پدر سے گزرے تو بہت سے روح فرسا بلکہ جوتے برسا سوالات کے جواب دینے کے بعد والد کی چوکی سے جان چھوٹی۔ یہ مجھے اب بھی اپنے ناموں سے پکارتے ہیں کہ جو نام ہم اپنے بچوں کو ڈانٹنے کے دوران استعمال کیا کرتے ہیں، یا چڑیا گھر میں 2 نام لیے جاتے ہیں۔ اب تو ان کے خاندان میں سائنسدان بھی پیدا ہو چکے ہیں جو مرغی کے انڈے میں بھینس کا بچڑا پیدا کرنے کے ناکام تجربات کر رہے ہیں۔ یہ میرے استاد خاص ہیں اور میں ان کا استاد شاگرد خاص۔ خانان خامہ کش: خان اول محترم حفیظ الرحمان خان صاحب، خان دوم وحید الرحمان خان صاحب، جن کے فرزند ظریف وحید الرحمان وطن عزیز کی ان گنی چنی مثالوں میں سے ہیں۔ باپ اور بیٹا ایک ہی شعبے اور ایک ہی وقت میں گراں قدر خدمات سے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حفیظ صاحب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو گمان ہوا کہ یہ شاید ریسلنگ کی ٹیم کوچ یعنی استاد ہیں یا خود ریسلنگ ٹیم کے ممبر ہیں۔ گندمی رنگت ہو کہ شاید ریسلنگ ٹیم کے کوچ یعنی استاد ہیں اور خود ریسلنگ ٹیم کے ممبر ہیں۔ گندی رنگت، دراز قد، روشن چہرہ، سلسلہ تلمیذیہ کے سبب ان سے راہ رسم بڑی تو موصوف غیر خوددار اخوت بے نثار نظر آئے۔ آپ فی الواقعہ بسط شان صداقت و بے باکی نبرد آزما رہتے ہیں۔ غلطیاں ہائے شعیب و جس بار ایک بینی مگر شفقت بھرے نگاہ سے گرفت ریڈ لسٹ کرتے ہیں، اس پر سراپا سپاس ہوں۔ خان صاحب ہی خوفزیز ظرافت رکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں کئی مرتبہ شکوہ کیا کہ آپ غلط الفاظ کو کان سے تو پکڑ لیتے ہیں، باہر کر ہی دیتے ہیں، ساتھ الفاظ کا منہ سرخ کر دیتے ہیں۔ فرمانے لگے سرخ ہی کرتے ہیں، کالا تو نہیں کرتے۔
وہی صاحب کو بھی جب پہلی مرتبہ خان صاحب کے پہلو میں بیٹھا دیکھا، ایسے لگا کہ جگ کے پہلو میں گلاس پڑا ہے۔ وہی دھان پان کسی ہاکی ٹیم کے سینٹر فارورڈ لگ رہے تھے، پہلو میں گلاس پڑا ہے۔ وہی دھان پان کسی ہاکی ٹیم کا سینٹر فارورڈ لگ رہے تھے۔ ہم پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی حفیظ صاحب کے شاگرد ہیں اور کوئی ٹیوشن کے۔ ایک لائق فرزند ہونے کے ناطے انہوں نے تمام باتیں پوری کر دکھائیں اور وہ نئے لکھنے والے مذاکروں کی ٹیم کے سینٹر فارورڈ بھی ہیں۔ وہ اس پوزیشن سے 3 خوبصورت گول کر چکے ہیں۔ گفتنی شگفتنی اجتماع تبسم خامہ خرابیاں۔ پھر انہوں نے اس جگ سے علم کے موتیوں ویسے پانی کشید پانی پیا۔ پہلے مریض ادب تھے اور اب ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ ملتان کے باسی اون پر گرما گرمی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ سب اچھے برے کام اس گرمی میں ہی کرتے ہیں۔ اس کے چاول اور عروس کے چھوارے اس جہنمی موسم میں کھا جاتے ہیں۔ گرما گرمی کے علاوہ موسم میں جب ہم میدان کرکٹ میں کھیلا کرتے تھے تو یہ کاغذ اور قلم سے کلمہ کلمی کھیلا کرتے تھے۔ دورے سے آ رہے ہوں تو لگتا ہے، دور سے آ رہے ہوں تو لگتا ہے کرکٹ کھیل تو یہ کاغذ اور قلم سے کلمہ کلمی کھیلتے تھے۔ دور سے آ رہے ہوں تو لگتا ہے فاسٹ بالر آ رہا ہے، اپنے رن اپ کی طرف جا رہا ہے۔ ہر وقت جلدی میں ہوتے تھے۔ اس جلدی میں ایک دن اتفاق سے اس بھائی صاحب دیکھ کر چلا کریں تو جلدی میں 2002 میں عربوں کو انگریز پڑھانے امت پہنچ گئے۔ اپنی ناتوان جان اور توانا انگریزی کی سبب کو سارے عرب کے منہ زور جھکڑوں کے حوالے کر دیا، اور اب عرب کو نہ جانے انگریزی کے عربوں لفظ کس طرح پڑھاتے لکھواتے اور یاد کرواتے ہوں گے۔ یہ صاحب انگریزی دونوں اس صحرائے عرب میں مظلوم ہے، کیونکہ عربوں کو غیر عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ناگوار گزرتا ہے، تو پھر یہ سکھانے والے کتنے ناگوار گزرتے ہوں گے۔ اس امر کا تو کسی ایک کنزین عربی سے پوچھیں۔ ایک عربی صاحب اکثر ہمیں اپنی زخم زبان دکھاتے، بطور خاص ہمارے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ انگریزی بولتا ہوں تو زبان کبھی دانتوں کی زد میں آ جاتی ہے اور کبھی دانت زبان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں تو نقصان زبان کا ہی ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ عربوں کو ان کے ناجائز فخر اور تکبر کی سزا اللہ پاک نے صورت میں دے دی ہے کہ وہ عربوں کے استاد ہیں، ہم عربوں کے مینیجر۔ یہ ان کے 5ویں بڑے بھی ہیں کہ جب ہمیں وہ 4 جون کا کہہ کر 6-7 جون تک ایک کام نہ کرنا ان کی استغنائیت ہے۔ وہ خامہ جنگی کے 5ویں بڑے بھی ہیں کہ ہم نے انہیں تمام تر ویٹو اختیارات تفویض کر دیے، لہذا قابل اعتراض مواد کی اشاعت پر معترضین شادی پر بآسانی بوجہ تحریک و اعانت جرم تک عزت کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ ان کا نام سید ذوالکفل بخاری ہے، ہم پیار سے انہیں شاہ جی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی خندہ پروری میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔
بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔